بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کی آخرت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، گارنٹی اس کو کسی طرح دنیا کے اندر ہی مل جائے۔ چاہنا بھی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، امید بھی رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسی امید رکھو گے ویسا ہی میں تمہاری طرف آؤں گا، حدیث قدسی ہے یہ۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو ہدیتاً کہہ کے اپنے مہمان کی طرف جاؤں گا اور راستے پوچھوں گا خدا کی قربت کی طرف جانے کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے، تشریف لے کر گئے، تو وہاں ایک عرابی ملا اور اس کے پاس آپ ٹھہری اور اس نے مہمان نوازی کی، اس نے بڑی خاطر تواضع کی۔ جب آپ واپس آنے لگے تو آپ نے اس عرابی سے کہا کہ تم بھی ہمارے پاس آنا، ہم بھی تمہاری خدمت کریں گے۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا، آپ لوگوں نے بھی ان کی بڑی خدمت کی۔ تو جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں جی چاہیے۔ کیسی سادے لوگ تھے، خدا کی قسم، نبی سے مانگتے تھے۔ کہا ہاں چاہیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی ایک مجھے اونٹ دیں آپ، اور ایسا اونٹ دیں جس کے اوپر کچھ آوا ہو تاکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس کے اوپر آرام سے سفر کر سکوں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ چاہیے؟ کہا ہاں مجھے چند بکریاں بھی دے تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھی طرح کفالت کر سکوں۔ کہا اور کچھ؟ اس نے کہا نہیں میں بڑا راضی ہوں۔ اب یہ ذرا سادگی دیکھیے عرابی کی، ایک تو مانگ نبی سے رہا ہے اور مانگ کیا رہا ہے؟ اونٹ، کجاوا اور بکریاں۔ جب وہ جانے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اچھی رہ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بوڑھی؟ کہا کہ جب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ریگستان میں کھو گئے تھے، راستہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا راہب سے کہ کیوں راستہ نہیں مل رہا؟ تو اس نے کہا راستہ نہیں آپ کو ملے گا، آپ نبی اللہ ہیں لیکن اللہ راستہ نہیں دکھا۔ کیسے دکھائے گا راستہ؟ کہا یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، اور وہ پانی کے اندر جو قبر ہے وہ کسی کو نہیں پتا، وہ جو دریا ہے وہاں پہ، وہ دریا کے اندر سے قبر کا کسی کو نہیں علم سوائے ایک بڑھیا کے۔ اگر وہ بتائے گی، کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں سے جروسلم لے کر جانا اور وہاں مدفن کرنا ہے، نہیں لے کر جائیں گے راستہ نہیں ملے گا۔ بوڑھیا ڈھونڈی گئی، بوڑھیا جب ملی، بنی اسرائیلی روایت ہے، اس نے کہا حضرت موسیٰ کو دیکھ کے، اس نے کہا موسیٰ بتا تو میں دوں گی قبر کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا معاوضہ ہوگا۔ جب وہ معاوضہ ہونا چاہیے تھا، اونٹ بکری بھیڑ کچھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم خود مسافر ہیں، میں کیا معاوضہ دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں معاوضے کے بغیر نہیں، اب راستہ بتانا ہے۔ کہا اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس بات کی آپ گارنٹی دیں، مجھے اس بات کی آپ شہادت دیں، مجھے اس بات پہ کنفرمیشن دیں کہ جنت کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ وہ بڑھیا تھی جس نے کہ یہ آپ سے ہدیہ مانگا اس علم کو دینے کا۔ لیکن پھر حضرت ربیہ کو بھی یاد کیجئے کہ جب وہ وضو کروا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ساتھ جنت میں۔ میرے نبی کا صرف ایک جملہ جو تھا وہ اضافی تھا، کہا سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ہمسایہ گیری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی یقین ہے ہم یقیناً ہوں گے۔ کبھی کا لفظ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تکبر نہ لگے، پکی بات ہے انشاءاللہ ہم نے ہونا ہے، کیونکہ وہ نبی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت العالمین ہے، درمیان میں ہم جیسے غربا غریب جو ہیں ان کے اوپر رحمت ہی ہوگا۔ اب میں یہ عبد القدیر افغان صاحب السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ سے؟ حضور ایک لوگ درگاہوں پہ کیا حاصل کرنے آتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بنیادی طور پر آپ حدیث شریف سے اس راہ کا تعین ضرور کریں جس مقصد کو نکلیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کس نیت سے کہاں جا رہے ہیں؟ جب آپ نیت کو ٹٹولیں گے تو آپ جا کہاں رہے ہیں وہ جگہ یا جا رہے ہیں زیر بحث آ جائے گی۔ کیا بات ہے۔ پھر جب آپ وہاں گئے تو پھر جو موقف لے کر آئے ہیں آپ وہاں اسی موقف کے متلاشی ہوں گے۔ واہ، جہاں تک میں کم علم یہ گنہگار سمجھتا ہوں واہ، کہ خانقاہ شعبہ تصوف سلاسل یہاں پر کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، یہ نصیب ہوتی ہے، تقسیم تقسیم یہ وہ موضوع ہے جیسے علماء ظواہر ہیں۔ آپ نے جملہ کہا کیفیت محمد، کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، کیفیت ہے ایک دل کا حال۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جب بات کرتے ہیں نا تعلیمات کی تو جو کچھ ظاہراً ہے قرآن کریم میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، ان کے تحت فقہی ایک تدوینی حصہ یہ ظاہر میں ہے، ٹھیک، اسے کہتے ہیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ باطنی حصوں کی کریں گے جسے آپ کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، بات میرا قلب بھی گواہی دے، ہاں جب اس قلب کی بات کریں گے تو اسے کہتے ہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیمات
کی ابتدا جب آپ دیکھیں گے واپس اوراق الٹتے جائیں تو لب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جب سلاسل کی بات کریں گے تو یہ صدری علوم کے حامل لوگ ہوتے ہیں, سینہ بسینہ یہ علوم نصیب ہوتے ہیں. لیکن اس کی تاریخی اوراق الٹاتے جائیں تو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات. اب جو جا رہا ہے خانقاہ پر مانگنا کیا چاہتا ہے تو وہ کس موضوع پر جا رہا ہے, وہ شے اس موضوع سے متعلق ہے. تو سمجھ آتی ہے کہ اس موضوع سے متعلق نیت باندھتا ہوا اس موضوع سے متلاشی ہو کر جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کی طرف صحیح قدم اٹھا. ورنہ عمرہ حج پہ بھی جائے اور کاروبار کی نیت سے جائے تو کاروبار ہی ملے گا ایسے. لیکن ایسے ہی ہے نا جی, حج پر جا کر کوئی شے خریدنا اور اس کو فروخت کرنا منع نہیں ہے, لیکن اگر مقصود وہ تو پھر حج کے زمرے میں کیا. بالکل ٹھیک. اسی طرح جب آپ خانقاہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آج ہم نے خانقاہ کو ایک ہسپتال کا درجہ دے دیا ہے کہ بیماریوں کا مسائل کا حل وہاں سے تلاش کیا جائے. اچھا, اگر اسی نقطہ نظر کو آپ لے لیں تو جہاں سے ہیرے اور جواہرات میسر ہوں وہاں آپ سے کنکر اور پتھر مانگنا شروع کر دیں یا اٹھانا شروع کر دیں تو کیا صورت ہوگی. کیا بات ہے. جب آپ وہاں گئے, ٹھیک, ہمارا بہت بڑا سوال کہ جی اللہ کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو کیفیت قلبی سے وہ حضوری نصیب ہو کہ آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ محسوس کرے قرب الہی کو, ذرہ ذرہ محسوس کرے قرب الہی کو. یہ بڑی بات ہے. اور آپ وہاں سے کہہ رہے ہو سر درد کی دوا دے دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اف حضور اقدس, یہ محسوس کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک عام سی سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں دو پہلوؤں کی, ایک دینی, ایک عمومی جو انسانی مزاج کی. آپ کہیں کسی طرف کمرے میں بیٹھے ہوں, اپنے دھیان میں بیٹھے ہوں, جب کوئی کمرے میں داخل ہو آپ کے بیک سے بھی محسوس ہوتا ہے, لگتا ہے کچھ ہوا بغیر آواز. یہ تو وہ سینسز ہیں جو وجود کی ہیں, وجودی سینسز ہیں نا جی, وہ آپ کو وہ کامن سینس آپ کو دیتی ہے, ایکسیس وجود محسوس کر جاتا ہے کہ کوئی دوسرا وجود داخل ہوا بن دیکھ, کوئی دیکھ رہا ہے مجھے, یہ بھی احساس ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ایک کیفیت آپ کو میں عرض کرتا ہوں روزہ دار کی. سخت گرمی, سخت پیاس, روزہ دار کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالے گا اور کوئی نہ بھی وہ گلے تک نہیں جانے دے گا. کیوں؟ اس ٹائم اسے اس حضوری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ میرا اللہ تو جان رہا ہے, دیکھ رہا ہے, میں اس کے روبرو. تو یہ دو وہ صورتیں ہیں, ایک عمومی زندگی کی مثال عرض کی ہے, ایک دینی عبادت کی. یہ جو حضوری ہے اللہ کے ہاں حضوری انسان پا رہا ہوتا ہے یا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا جی, اللہ کریم ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے, بے شک, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب جہاں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے وہاں ویسا ہے, اس قابل ہم ہیں کہ اس احساس تک پہنچ سکیں کہ اس ہونے کو ہم پالیں. یہ مقصد لے کر محنت کو جاتے ہیں درگاہوں پر اور بزرگوں کے اپنی پاس. قابلیت بڑھانی پڑتی ہے, محنت تو کرنی پڑتی ہے نا جی. دنیا میں کھانا ہماری مجبوری ہے. اب وجود کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے مرکب میں مشائخ جو ہیں وہ فرماتے ہیں, اکثر یہ فرمان ملتا ہے کہ یہ مرکب 10 شے کا ہے. عمومی طور پر 5 کا سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ 5 جو ظاہر کی ہیں تو 5 ایسی ہیں جو خفی ہیں, جو پوشیدہ ہیں. 5 آگ, مٹی, ہوا, پانی, 4. ان 4 کی امیزت سے جو تخفیری حصہ ہے نفس کا, 5 یہ ہو گئے. اگلے 5 وہ کہتے ہیں کہ قلب, روح, سری, خفی, اخفا. یہ پھر بتائیے گا. یہ وہ ہیں جو روح سے متعلق ہیں. کون سے؟ قلب ہے, روح ہے, سری, خفی, اخفا. یہ 5 نکات یا لطائف روح سے متعلقہ ہے. یہ روح کے مقام ہیں, اس کے مقامات ہیں, یا اس کے آپ کہہ لیں جس طرح اعضائے رئیسہ یا مین باڈی پارٹس ہم وجود کے کہتے ہیں. ٹھیک, یہ آپ روح کے مین باڈی پارٹس سمجھیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب آپ خانقاہ کی طرف جاتے ہیں تو جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں, ایمانی طور پر آپ مضبوط ہوتے ہیں, عبادات نصیب ہوتی ہیں, تو پھر حدیث جبریل کو سنیں, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اپنے اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو. یہ درجہ نہیں تو یہ تو نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے.
تو وہاں جا کر کیفیات کا حاصل کرنا اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی. اچھا جی، ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں نا تو ہم کیفیت سے زیادہ جو سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اب اس کیفیت کے طاری ہونے پہ یا اس کیفیت کے آپ پہ میں الہام کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن آتی تو یہ باہر سے ہی ہے نا کیفیت. نہیں، کشف الہام کہتے ہیں. تو وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں، اس سمجھنے میں آپ کو خواب کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے سوتے ہوئے. آپ کشف میں جاگتے ہو کسی شے کا احساس کر سکتے ہیں. الہام میں آپ کشف میں جاگتے ہوئے بھی. جی ہاں، کشف تو ہوتے ہی جاگتے میں ہے نا جی. سوتے میں تو خواب ہوئی. ٹھیک. مشاہدہ جسے کہتے ہیں، مشاہدہ یا کشف. ٹھیک. کہ آپ اتنے متوجہ کسی طرف ہوئے کہ کچھ ہے، آپ جہاں ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے سامنے کچھ ہے، منکشف ہو گئی. منکشف ہونا. ٹھیک. اور الہامی کیفیت کے کچھ ہے آپ کے دل میں جس کا خیال آتا ہے. ان تینوں صورتوں میں مضبوط شے وہ ہے جو دل میں خیال آتا ہے. ٹھیک. لیکن ہر تین صورت کی جو پیمانہ ہے وہ قرآن و سنت ہے. پیمانہ قرآن ہے، قرآن اور سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک. چونکہ میں جو سمجھا اس میں غلو تو نہیں شیطان کا، میرے نفس کی آمیزش تو نہیں، میں ٹھوکر تو نہیں کھا گیا. چونکہ میرے لیے جتنا حکم ہے وہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں وحی کر کے ہمیں عطا فرما دیا ہے بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری کیا حیثیت ہے کہ مخلوق ساری کے لیے روز قیامت تک ایک حکم ہے اور میرے لیے ایک الگ حکم آ رہا ہے. واہ، اچھی بات، بہت اچھی بات. تو جب بھی پہلو شریعت کا ہی ہوگا جب بھی کوئی صورت ایسی پیش ہے. اسی لیے تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اس حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے یا سیکھنے کے حوالے سے، چیک کر لیں پہلے. تو آپ دیکھیں کہ کیا وہاں دین ہے، عمل دین کے مطابق ہے. اگر یہ صورت نہیں ہے تو جہاں پہلے بے دینی ہوگی وہاں سے آپ دین کیسے حاصل کریں؟ کیا لیں گے؟ حضور اکرم یہ جو آپ نے روح کے باڈی پارٹس بتائے ہیں، یہ باڈی پارٹس کیا ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ جس طرح وجود کی توانائی کا سبب اعضائے رئیس ہیں، دل ہے، دماغ ہے، آپ کا خون کا سسٹم ہے، سانس کا ہے، پھیپھڑے ہیں، لنگز وغیرہ، اسی طرح یہ جب آپ روح کو ڈیبیٹ کریں گے تو روح میں بنیادی شے جو ہے وہ قلب ہے. قلب ہے. ہاں، قلب. اب قلب وہ مقام ہے جو بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے وجود انسانی میں. ظاہری طور پر تو ہم اسے پمپنگ مشین کہتے ہیں، لیکن جب نزول قرآن کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی، دماغ عالی، بے مثل و بے مثال، شان نزول علی قلبک بیان فرمایا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، کہ وجود میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا وجود درست ہے، اور اگر اس میں فساد ہے تو سارے وجود میں فساد. فرمایا الا وہی القلب، دھیان رکھنا وہ تمہارا دل ہے، قلب ہے. پھر تیسرا حصہ ہم اپنی زندگی بھی پر آتے ہیں. کتنی چیزیں اور معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نقصان ہوگا، ہم پھر بھی کر جاتے ہیں. اگر پوچھا جائے، استفسار کیا جائے کہ جب نظر آ رہا تھا نقصان ہے، کیوں کیا؟ دل چاہ رہا تھا. تو یہ وہ پمپنگ مشین کے اندر، جسے آپ ماڈرن لینگویج میں یا ویسٹرن لینگویج میں آپ سیٹل ہارٹ کہیں گے، یہ وہ مقام ہے. یہاں صوفیاء اللہ کی جو ہے تکرار کراتے ہیں، ذکر کراتے ہیں. اس سے پھر وہ کیفیت جو روحانی مضبوط ہوتی ہے، اس سے آگے پھر باقی جو ہیں لطائف، جیسے مین تو دل ہے. اب دل پمپ نہ کرے اس کو، خون کو، تو آپ کے لنگز کیسے اس قابل ہوں کہ وہ سانس کا وہ پورے نظام میں جا سکیں. تو یہ باقی مقامات ہیں، اس میں لطائف کہتے ہیں اسے تصوف کی زبان میں، اور بعض سلاسل میں اس سے زیادہ بھی کہے جاتے ہیں لطائف. مختلف سلاسل میں مختلف طریقے ہیں. بنیادی طور پر جو ذکر کے ہیں طریقے وہ تین ہیں. ایک عملی ذکر ہے، ایک لسانی ذکر ہے، ایک خفی ذکر ہے. میں ان کو آ کے واپس پوچھوں گا تینوں کے ذکر کون سے، چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور ایک ذہن میں رکھیے گا بات کے، واپس آ کے بتاؤں گا کہ یہ تصوف کے سارے تصورات اور مذاہب میں بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے، واپس آئیے عرض کرتا ہوں. حضور اکرم یہ جو آپ نے تین باتیں بتائی گا، ان کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. یہ طریقہ ذکر تین کیا ہیں؟ ظاہری، لسانی، قلبی. تین ذکر کے طریقے ہیں. ظاہر میں جتنا آپ نے ظاہری عمل کیا،
فرض کے حکم سے لے کر نماز کی ادائیگی سے لے کر آپ کے کسی سہل عمل تک، ٹھیک، عمومی زندگی کے وہ سارے حصے آپ کے عملی ذکر، نماز، روزہ، زکوٰۃ دیں، کسی کی طرف قدم اچھا اٹھا، کسی کام کے لیے اچھا قدم اٹھایا، وہ بھی عملی ذکر میں آئے گا نا. کیا بات، ہر سال عمل ٹھیک جو ہے وہ عملی ذکر کے تحت آئے گا. اسی طرح پھر دوسرا حصہ آتا ہے لسانی ذکر کا. لسانی، آپ جیسے تسبیح پڑھی، آپ نے تلاوت کی، آپ نے کسی کے لیے کوئی اچھا کلمہ بول دیا اپنے درجے میں، وہ بھی ایک عمل صالح ہے. عملی لسانی، لسانی ہو گیا ذکر زبان سے، زبان سے، اور پہلا والا ہو گیا آپ کا عمل. عمل تو فزیکل آ گیا نا جی. ٹھیک ہو گیا. پھر زبان سے متعلق جو حصے ہیں انہیں آپ کہیں گے لسانی ذکر. ٹھیک، لسانی ہو گیا. تیسرا، تو پھر تیسرا جو آ جاتا ہے اور جو سب سے باریک حصہ ہے وہ ہے خفی ذکر. خفی، خفی خفی کہتے ہی ہیں خفیہ کو، چھپے ہوئے کو، چھپی ہوئے کو، ڈھکے ہوئے کو. وہ ہوتا ہے قلب سے، خیال میں، تصور میں کرنا، خیال میں ہوتا ہے. اب طریقہ ذکر میں جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی آواز میں کر رہا ہے، کسی پر وجد طاری ہو گیا تو وہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ دیکھنے والا اسے اچھل کود کہہ رہا ہے. یہ جو طریقہ ذکر ہے یہ مقصود نہیں ہے. طریقہ ذکر مقصود نہیں، مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہیں. یہ ذریعہ. جیسے آپ تسبیح اٹھاتے ہیں، تسبیح پتھر کی بھی ہو سکتی ہے، لکڑ کی بھی ہو سکتی ہے، اور سنت تو ہے ہاتھ مبارک پر پڑھنے. ٹھیک ٹھیک، چونکہ یہ حصے ذریعے کے تحت آتے ہیں، لیکن ذریعہ بھی تو کوئی حد کے اندر ہونا چاہیے نا. خانہ خدا میں آپ ایسی صورت پیدا کر دیں کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ وہ کیا رہا ہے، اور وہ حد جو ادب کی ہے وہ تجاوز میں چلی جائے، وہ تو معاملہ سوال پر آ جائے. ذریعہ بھی کوئی حد کے اندر ہو. پھر جب آپ خفی ذکر پر آتے ہیں تو قرآن کریم کا یہ حکم کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا یاد، کہ اللہ کی یاد کی جائے، پھر دوامی کیفیت میں کی جائے. تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا ذکر خیال میں اس درجے کا وارد ہو جائے کہ نہ اتنی سانس رہے، نہ اتنا دیکھنا رہے، نہ اتنا گمان رہے، تو وجود کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ذاکر ہو جائے اور اللہ کی یاد میں محو ہو جائے. پھر سانس ایک ہوگی، دل کی دھڑکن ایک ہوگی، لیکن ہر باڈی سیل میں سے جب اللہ کی پکار نکلے گی تو وہ تو اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، کہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جی کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو مختلف سلاسل تصوف کے حوالے سے ہے، لیکن ہمارے جو سلسلہ نقشبندی اویسیہ میں ہے، ہم بنیادی طور پر لطیفہ قلب پر ذکر کراتے ہیں، اور جو ذمہ داران ہیں ایک انعکاسی عمل جو توجہ کا ہے اس کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا ہے. فرض کریں جی کہ جیسے میں اب آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں وہاں مرکز میں بیٹھا ہوں، لوگ منسلک ہیں، وہ آتے ہیں، وہ سبق پوچھتے ہیں، انہیں بیٹھاتا ہوں ساتھ، انہیں ذکر کراتا ہوں. کیسے؟ جتنی میں نے ذکر کیا یا جو توجہ مجھے نصیب ہوئی اس کے تحت جب وہ بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو اس سے وہ اپنا حصہ جو ہے ان کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ کیا کوئی خاص لفظ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو ذکر ہے وہ ہم اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. اچھا، سانس کے ساتھ ذکر ہے. نارمل سانس سے تھوڑا سا تیز اور تھوڑا سا چھوٹا سانس لیا جاتا ہے کہ سانس جب اندر آئے تو خیال ہو کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آئے اور دل کے اندر اترتا جائے گہرائیوں میں. یہ تصور کرنا ہے، خیال کرنا. ٹھیک. سوچنا ہے. ٹھیک. تصور میں ہم فزیکل چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. خیال سوچنا ہے. جب سانس باہر آئے تو لفظ ہو بندہ خیال کرے کہ دل پر چوٹ کرتے. اس میں ذکر جو ہے لفظ اللہ کا ہے، لیکن اللہ چونکہ سانس دو حصوں میں انہیل اور ایگزیل، وہ اس کا ربط پورا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تھوڑی سی سانس تیز لیتا ہے. تو یہ جو وجود کی حرکت یا سانس کا لینا ہے یہ ہم اس کو ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد صرف لفظ اللہ کی تکرار ہے. اور جب اللہ کی تکرار سے مراد اللہ کا لفظ بار بار استعمال کرنا اور اپنے ہر سانس کے ساتھ کرنا، استعمال کرنا کہ کثرت سے اللہ کیا. اب جب ہم اس عمل کو اختیار کرتے ہیں تو یہ صدری علوم میں سینہ بسینہ چلتے ہیں. ٹھیک. یہ تحریر میں آپ کیفیت نہیں لکھ سکتے. ٹھیک. آپ کو میں 100 ہیلے بہانے بتا دوں تو یہ جو پانی پڑا ہے اس کا آپ مجھے ڈسکرائب نہیں کر سکتے ٹیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. ایک گھونٹ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک. پھر اس طریقے ذکر سے وہ کیفیت جو حضوری کی ہے اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے روبرو. وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے اس میں؟ اعمال شہادت دیتے ہیں. کیا اچھی بات کی. پہلے سب سے اعمال شہادت دیتے ہیں. واہ یار واہ. قرآن و سنت ان اعمال کی تصدیق کرتے ہیں. واہ 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 واہ. یہاں تصدیق پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی نہیں ہوگی. یہاں تصدیق ان اعمال صالح کی قرآن و سنت کریں گے. اب بات ہے اخلاص کی. شیطان نے
تکبر کیا، مردود ٹھہرا، اس نے کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کے رستے میں بیٹھوں گا، ہر طرف سے آؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، یعنی انہیں دوزخ کا ایندھن بناؤں، پر تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے بھی اس پر بیان فرمایا کہ میرے مخلص بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اخلاص ہے کیا؟ ایک صفا ہے، نیت کا صفا ہونا، نیا خانے دل کا صاف ہونا، خالص ہونا۔ شاہ جی یہ مصب جب میں اللہ کرتا ہوں اپنے سانس کے ساتھ اور ہو کرتا ہوں سانس کے باہر اور میں توجہ کرتا ہوں اپنے سینے کی طرف، یہ میرا تصور ہے، میرا خیال ہے، کیا اس سے میرے جو نفس کی برائیاں ہیں وہ بھی ضائع ہوتی ہیں، بہتری کی طرف راستہ مجھے خدا کی طرف سے ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ ہر عمل صالح، یہ تو اللہ کی یاد ہے نا جی، ہر عمل صالح، ایک تو عمل صالح ہوا اس کی شرف قبولیت پر اللہ کی رضا ہے، پھر وہ مزید بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ اب جب ذکر کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کی شرف قبولیت کی بات کریں گے تو ظاہر میں آپ کا جو عمل ہے اس تک پہنچنے سے پہلے آپ اپنی نیت سے جھگڑ رہے ہوں گے کہ یہ جو تو عمل کر رہا ہے، مثلا میں بھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ ٹیلی کاسٹ میں مخلوق دیکھ رہی تو مخلوق یہ محسوس کر رہی ہو کہ میں یہ سوچوں کہ ہاں یہ کہہ رہا ہوں پیر صاحب بڑی بات کر رہے ہیں، اب اس سے پیشتر میری نیت میں جو اندر آ کر جھگڑا ہوگا وہ یہ ہوگا، کسی کو نہیں ہے، لیکن میرے اندر جو جھگڑا ہوگا کہ میں تو اپنے اللہ کے روبرو ہوں، کیا یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ میں واقعی اللہ کی رضا کے لیے اور درد دل سے کہہ رہا ہوں یا اپنے آپ کے منوانے کو کہہ رہا ہوں؟ کیا بات ہے، اب جب وہاں سے جھگڑا شروع ہوگا، کیا بات ہے، تو ظاہر تک آتے ہوئے وہ بندے کو سیدھا کر دے گا۔ کیا بات ہے، تو پھر ہر عمل کا جو معیار ہے، بدگمان انسان جو ہے وہ اس راستے پہ نہیں چل سکتا، نہیں جی، بدگمانی درستگی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، پانی کا قطرہ حضور گراتے رہو تو پتھر کا سینہ چاک کر دے، کیا بات ہے، تو جیسے بھی اللہ کا نام لینا شروع کر لیتے رہو تو وہ نہیں فرق ڈالے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہلکے ذکر کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، تو لمبی حدیث ہے، تو جو یہ متعلقہ موضوع اس سے متعلق اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں فرشتے کے بارے لا، وہاں تو ایک ایسا بیٹھے تھے کچھ جن کا ذکر سے تعلق ہی نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اس حلقے کے سبب یا اس ذکر کے سبب میں اسے بھی بخشتا ہوں، تم گواہ رہنا۔ اب یعنی جو مقصد ذکر کر لے کر نہیں گئے لیکن جہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہے بیٹھے ہیں، وہاں مقصد کو اور تھا، وہاں بیٹھنا نصیب ہو گیا۔ کیا بات، تو وہ چونکہ یاد اللہ کی ہے نا، یہ تقرار اللہ کے نام کی ہے، مقصد اللہ کی ذات ہے، بات مخلوق کی نہیں ہے۔ ہم تو پیر صاحب کے پیچھے آ گئے نا، موضوع پیر صاحب نہیں ہے، موضوع اللہ کی ذات ہے۔ کیا بات۔ اچھا شاہ جی، جب یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے رہیں، فرض کیجئے کہ چند ماہ میں ایسا کرتا رہتا ہوں اور پھر مجھے اس میں لطف آنے لگ جاتا ہے، میں اس میں یا لطف کے لفظ کی بجائے کہوں میں اطمینان میں آ گیا، میں ایزی ہو گیا اس میں، تو پھر اس کا کوئی اگلا درجہ بھی ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے محترم کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا قرار ہے۔ بے شک۔ اب اس کو ہم مقصد لے لیں تو بات اور ہو جائے گی، اس کو نتائج میں رکھیں گے تو بات اور ہو۔ کیا بات۔ تو عبادت کا خالص صرف اللہ کی ذات کا رکھنا، یہ بنیاد، اس کے نتیجے میں دلوں کو سکون مل رہا ہے، یہ ایک انعام ہے۔ یہ میرے بس میں ہوتا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گا بس؟ جب قرآن کریم نے فرمایا تو یہ تو اصول ہوگا، اگر اللہ کی یاد کرو گے دلوں کو سکون ملے گا، ملے گا، یہ تو فیصلہ ہے نا جی، قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے، اللہ کریم کا حکم ہے۔ اچھا، اس ذکر کو جب اختیار کرتے ہیں تو آنکھیں بند رکھنی چاہیے یا کھلی رکھنی چاہیے؟ میں نے عرض کیا جو اتنا طریقہ ذکر ہے، آنکھ کا بند رکھنا، تھوڑا سا لائٹ سے ہٹ کر بیٹھنا، الگ بیٹھنا، وجہ سانس کا تیز لینا یا وجود کو ہلکی حرکت دینا، یہ سارے ذرائع ہیں کہ توجہ ہٹ جائے ہر طرف سے، مرکوز ہو جائے توجہ قلب کی طرف۔ ٹھیک، تو یہ سارے ذرائع کے تحت آتا ہے۔ اب بندہ جس کا ذکر پختہ ہو جائے وہ برسر بزم ذکر کر رہا ہو، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن وہ ذکر کر رہا ہوگا، اس کی سانس جو ہے وہ مزین ہوگی اللہ کے نام سے۔ کیا بات ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا جی نتائج کی، تو بارش برستی ہے محترم، تو جو صاف زمین ہوتی ہے نا، قابل زمین ہوتی ہے، اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں ڈھیر ہو گندگی کا وہاں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ تو عطا تو اللہ کریم کی ہے،
اور جب ہم اپنے قلب کی زمین کو لے کر چلتے ہیں تو نتائج اس کو بھی دیکھ کر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کیا لے کر جا رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک شاہ جی، یہ کیسے پتا چلتا ہے، جسے کہتے ہیں ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ میرا قلب جاری ہو گیا ہے، یہ قلب جاری ہونے سے کیا مطلب ہے؟ آپ کی زبان جھوٹ نہیں بولے گی، آپ کو حرام کڑوا لگے گا، آپ کی آنکھ میں حیا ہوگی، آپ کا قدم برائی کی طرف اٹھتے ہوئے لرزے گا، کہیں تجاوز ہو گیا کسی صورت میں تو تڑپے گا، دل تڑپے گا، معافی کی طرف پلٹیں گے۔ میں نے آپ کے بڑے طالب علم دیکھے ہیں جن کے قلب جاری ہے، میں یہ ضمناً کہہ رہا ہوں بات، ان کے سینے پہ اگر آپ دیکھیں یا ہاتھ رکھیں تو آپ کو وہ دھڑکن باہر نکلتی نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ بات یہ ہے جی کہ مشاہدات کو، انکشافات کو، کرامات کو اس لیے زیر بحث نہیں لاتا کہ مخلوق ان موضوعات کو لے لیتی ہے اور اعمال چھوڑ دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ ہم حالانکہ اگر کہیں کوئی کرامت بھی ہو تو وہ بھی نشانی ہے کہ یہ راستہ درست ہے، وہ یہ نشانی نہیں ہے کہ یہ راستہ چھوڑ دے۔ کیا بات ہے۔ ہم مشاہدے یا کرامت کو فی ذات لے لیتے ہیں، اس سے تقویت حاصل کرتے ہوئے حق پر چلنا مقصود جو ہے اسے ثانوی حیثیت پر لے جاتے ہیں۔ میں واپس آ کے بات کرتا ہوں، کیا خوبصورت بات کی، اور اس بات کو ذرا مد نظر رکھیے کہ خاص طور پہ جو کہ ہمارے جوان لوگ ہیں وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سے لوگ جو ہیں یا بہت سے بزرگان دین جو ہے وہ اپنی پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب غور فرمائیے گا کہ یہ پچھلی جو آپ نے گفتگو ساری سنی، اس میں بابا جو ہے وہ مین سٹریم سے ہٹ گیا اور اس نے آپ کو راستہ دکھا دیا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہاں سے تم پہنچو گے اور اس کا انڈیکیشن کیا ہوگا، تمہارے قلب پہ اللہ تعالیٰ سکون وارد کر دے گا۔ یہ ہے وہ خانقاہ جو آج ہم مس کرتے ہیں۔ وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ کیا آنکھیں بند کر کے کچھ ویژولی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے انسان، کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے؟ یہ آنکھ کا بند کرنا یا ہلکا جنبش وجود کو دینا یا سانس کا ایک خاص ترتیب سے لینا کہ اس میں اللہ کا ورد ہوتا رہے، یہ سارے ذرائع ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، جیسے تسبیح لکڑ کی ہو یا پتھر کی۔ اگر آپ ایک طریقہ ذکر کو کہتے ہیں کہ صرف یہی طریقہ ذکر ہے تو اللہ نے تو قید نہیں لگائی، آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک، آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ؟ تو یہ ذرائع میں سے ذریعہ بہتر اور درست ہونا چاہیے تجاوز میں، تاکہ نتیجہ ٹھیک نکلے۔ نتیجہ ٹھیک۔ اچھا جی، اس میں ایک بڑے ادب کے ساتھ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر انسان گزرے موجودہ یا آنے والے حالات، وقت یا روحانیات یا سفر کہیں بھی کائنات کا، دنیا کا کر سکتا ہے۔ اب یہ وہ موضوع ہے کہ جو اس شعبے سے منسلک نہیں ہوگا یا تو وہ مبہوت ہو جائے گا، یا تو وہ مبہوت ہو جائے گا، بالکل، یا لڑ پڑے گا، تو یا اللہ نہ کرے شرک میں چلا جائے گا کہ کسی ایک بندے کو وہ پوجنا شروع کر دے۔ یہ موضوع ایسا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی یہ ایک شہادت جو تاریخ میں میسر ہے، کتنی ایسی کتب صوفیاء نے لکھی ہیں جنہوں نے آنے والے حالات پر لکھی ہیں، اور آج ان کی کتب کو گزرے ہوئے بھی سینکڑوں سال ہو گئے ہیں اور وہ پوری ہو رہی ہیں، اور وہ شہادت دے رہی ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا تھا وہ درست۔ اب اس دیکھنے میں دیکھنا تک کی حد ہے، ہونے میں اللہ کریم کی دست قدرت ہے۔ واہ، وقت کے اوپر آپ کا تعین نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو جب آپ اسی طرح وسعت کی بات کرتے ہیں تو جو پہلا سبق ہے مراقبات میں، جب بندہ پہنچتا ہے ذکر کے ساتھ روحانی سفر پر آتا ہے، تو جو پہلا سبق ہے اس کی وسعت ان 7 آسمانوں سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ وہ موضوع ہے کہ اس راہ کا مسافر تو میں سمجھاؤں تو بات بنتی ہے۔ تو اگر میں کسی آج داخل ہونے والے کے حوالے سے کہ جہاں میں نے اسے ABC پڑھانی ہے، اسے میں کوئی تھیسز لکھ کر دوں تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑا فرق پڑتا ہے، اسی پہ سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یقینی طور پر کہتا ہوں جی، کہ آپ کے عمل صالح کی جو شرف قبولیت ہے اس کی نشانی ظاہر ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ ٹھیک، آپ کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اور خلوص بڑھ جائے گا، ٹھیک، اس میں اور کیفیت بڑھ جائے گی۔ کہیں کمی بیشی ہے تو معافی کی طالب ہوں گے اور بہتری کی صورت کی طرف چلیں گے۔ یہ وہ نشانیاں جو دیکھنی چاہیے، ٹھیک، جو پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس میں اب میں جب ویسٹ کے سفر پر جاتا ہوں
تو امیگریشن والوں کو بھی اگر میں یہ کہوں نا جی کہ میں اسپرچل ٹیچر ہوں تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ اپنی ہے لیکن وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہاں میڈیٹیشن کے حوالے سے ایک کیور سینٹر بھی اب تو ڈیولپ ہو رہے ہیں اور انڈیویجولز بھی لوگ کیور ہو بھی جاتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ آپ اپنا فوکس آف مائنڈ سے. اب آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے انڈیا کے حوالے سے, آپ ویسٹ کو بھی لے لیں, ان سب کا فوکس آف مائنڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, فوکس آف مائنڈ, اپنے دماغ کی توجہ کو ایک طرف مرکوز کرنا, جیسے موم بتی کو دیکھنا, مثال مرکوز کر. بالکل جو تصوف اسلامی ہے یہ اس کا موضوع قلب ہے جو وجود کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے معاشرے میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے حقوق کا تو ہڑتال کر دو, کیوں کہ جی مجھے میرا حق نہیں ملا. اسلام فرماتا ہے اپنے فرض پر جاؤ تاکہ کسی کا حق نہ رہے. کیا بات ہے. تو مخلوق کہتی ہے کہ فوکس آف مائنڈ. ٹھیک. لیکن یہ جو ہے نا پیس آف ہارٹ, اسلام اس کو مخاطب فرماتا ہے. کیا بات ہے. تو وہاں پر تو اتنی کس کی ڈیمانڈ ہے جی کہ میں کبھی ٹریول کر رہا ہوں تو مجھے موقع ملے تو کئی دفعہ دوست اصرار کرتے ہیں کہ جی یہ میرا دوست ہے غیر مسلم ہے تو اس کو تھوڑی سی میڈیٹیشن دے دیں. تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا نام ہے, اگر یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اللہ کا نام لینا چاہتا ہے تو میں اس کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ یقین مانے وہاں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے رکھ رکھاؤ کے لیے کہہ دے گا کہ جی ہاں میں نے محسوس کیا یا ٹھیک, لیکن مجھے نہیں یاد کہ آج تک کوئی میں نے رزلٹ نیگیٹو دیکھا. اس کا مطلب نان مسلم بھی ہو اور اللہ کا نام لیتا ہو تو اثر ہوگا نہیں. جب وہ اللہ لے گا, اللہ کرے گا تو وہ اس کا راستہ اس طرف کا شروع ہو جائے گا کہ آہستہ آہستہ کلمہ پڑ جائے. جی اگر عام طور پہ اکیلا انسان یہ کر سکتا ہے, اگر یہ کلیکٹیولی محفل میں کیا جائے تو تاثیر میں فرق ہوتا ہے بڑا. اکیلی نماز پڑھتے ہیں اور باجماعت پڑھتے ہیں. ایک پھول ہے جی اور ایک گلدستہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر جب آپ اجتماعی عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا جی, اب میں تو صاحب بیٹھا ہوں, شاید جو دربان بیچ میں شامل ہے اس عبادت کی شرف قبولیت اس کے سبب ہو جائے. پھر کیا بات ہے. ہم تو اپنے پیمانوں پر ہیں نا, تو اس کے حضور تو اس کی اپنی رضا ہے. کیا بات ہے. اسے کیا پسند. تو اجتماعی عبادت جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم کی عطا آتی ہے تو اس کی شان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں سے کسی کو دے دیا اور دوسرے کو روک دیا, اس کے سلار سب کو مل جاتا ہے. کچھ لوگ کئی سال اس کے اوپر محنت کرتے ہیں لیکن وہ شاید دنیا داری سے باہر نہیں نکل پاتے, یا وہ حالت یا وہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے. کچھ لوگ بہت جلد کر لیتے ہیں اس کیفیت. اس کی وجہ کیا ہے, نیت ہوتی ہے یا کچھ اور؟ اس میں دو پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک پہلو تو انتہائی احتیاط کا ہے کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا, جنات میں سے تھا. تو فرشتوں کی جماعت میں جہاں جا بیٹھا عبادت کرتے کرتے جا کر بیٹھا تھا, لیکن عبادت سے مقصد ذات کی بڑھائی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ ابلیس ہو گیا. اسی طرح جب آپ ذکر یا اس کے سالوں کو گنیں گے تو اس میں مراد ذات کی ترقی نہیں ہونی چاہیے, منازل سلوک بھی ان کا مقصود بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یہ بڑی نازک سا موضوع ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. پھر دوسرا جو سوال کا آپ کا حصہ تھا اس میں ایک دفعہ دہرائیے تاکہ میں آپ کو. جو نیت ہے کیا وہ میٹر کرتی ہے اس معاملے میں؟ دوسرا جو حصہ ہے نا جی آپ کا نیت, یہ تو بنیاد ہے نا جی, اسی پر تو نتائج مرتب ہوتے ہیں. سچا ہونا نہیں جی, آپ صاف نیت سے کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک بندہ آتا ہے ذکر کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, اس کے حکم. قرآن و حدیث یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی یاد کا بیان فرمایا ہے. اب جب اس نے فرما دیا کہ میری یاد اختیار کرو اور کثرت سے کرو, پیچھے بحث تو ختم ہو. اب اس فرمان کی تعمیل میں آپ سرگرداں ہیں تو جتنا فرمان کی تعمیل میں مخلص ہوں گے اتنا حصول ہوگا. اور آپ کا سوال تھا کسی کو کتنا ملا, کسی کو کتنا ملا, یہ اس کی اپنی تقسیم ہے, اس پہ کسی کا بس نہیں ہے. کس نے کس درد سے اس کو پکارا آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہے, لیکن وہ خوب جانتا ہے. اس کا فیصلہ آپ کے قلب پہ ہے. ہاں, اور اللہ کریم کے جو فیصلے ہیں
ان میں یا اس کی عطا میں وہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ جو کفر کر رہے ہیں میں ان پر نہیں ظلم کر رہا، یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم کی جب عطا ہے اس عطا میں اللہ کے کسی کو کہے کہ اس کو میں کم دیتا ہوں، اس کو زیادہ دیتا ہوں، لیکن وہ سب کو زیادہ دیتا ہے، بعض کو پھر اور زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی رضا۔ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کی خاص کیفیت میں آ جائے اور قلب جو ہے وہ جاری ہو جائے اور ذکر جو ہے اس میں لطف آنے لگ جائے، انسان اس وقت اپنی اس کیفیت میں، ٹرانس کی حالت کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، اس ٹرانس میں انسان دعا پر آ جائے، جذب میں انسان دعا پر آ جائے، پھر دعا کا کیا اثر ہوگا؟ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، بے شک اسم اعظم کا مطلب اللہ کا خالص نام ہے۔ اسم اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا نام۔ عموماً ہم آیا کریمہ کو کہتے ہیں کہ اسم اعظم ہے، اس کو پڑھا کریں، لیکن جب لفظ اسم پر بحث کریں گے تو اس کا مطلب ہے نام، ٹھیک، اعظم سب سے بڑا۔ تو سب سے بڑا کیا ہوگا؟ ذاتی نام ہے اللہ، باقی سارے صفاتی نام۔ جب اس نے ذاتی نام لینے میں اسے لذت محسوس ہوئی، پھر پیچھے شے اور کسی طرح جائے گا نہیں، پھر پیچھے کچھ نہیں رہے گا، باقی چیزیں ثانوی ہو جائیں گی۔ آپ کے سوال میں دھیان جانا ان کو مقدم سمجھنے کے سبب ہے۔ شرف قبولیت اللہ کی نصیب ہو گئی تو وہ تو اس ذاتی نام میں اسے جو عطا ہو رہا ہے وہ ثانوی حیثیت میں تو وہ دوسرے درجہ ہے، وہ تو ادھر سوچے گا بھی نہیں۔ واہ واہ۔ پھر اس کا ایک اور نازک پہلو عرض کر دوں، عموماً اس وجد کو یا مجذوبیت کو کمال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجذوبیت کمال نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ یہ حضوری ہے؟ نہیں جی، یہ کمزوری ہے حالت کی، جو مجذوب ہو گیا جی، ٹھیک، بے حال ہو گیا، اپنے سے بس نکل گیا۔ تو جب بندہ بے بس ہوتا ہے، بے حال ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ نہیں ہے، یہ کمزور پہلو ہے۔ اگر وجدانی کیفیت یا مجذوبیت اعلیٰ ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتی۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اگر وہاں ہر شے مور دین نارمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ضبط جو ہے یہ اعلیٰ ہے مجذوبیت سے۔ حضور کیا خوبصورت بات کی ہے، انتہائی ممنون، انتہائی محترم۔ یہ جو بات کی ہے نا کہ اگر وہ نارمل ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بہت سال پہلے اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے اور استاد محترم سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور ایک وہ جب توجہ کی حالت میں جاتے ہیں نا تو لوگوں کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے کون سا تل ہے۔ تو وہ جو عمر چھوٹی تھی تو وہ بات کہہ کے نا بڑا لطف آتا تھا، کیونکہ وہ شخص فوراً آپ کو اپنا پیر اور بابا اور مرشد بنا لیتا تھا۔ وہ اللہ کے ذکر پہ اتنا متاثر نہیں ہوتا تھا یا تبلیغ میں متاثر نہیں ہوتا تھا، وہ اس پہ متاثر ہوتا تھا کہ اس کی کمر کے پیچھے تل ہے۔ استاد نے ایک جملہ کہا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اجازت لینے سے پہلے۔ استاد محترم نے کہا بلال قطب صاحب، آپ زندگی میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ آپ بننا چاہتے ہیں یا اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ آپ کو ضرور قبول کرے گا۔